ایک چھوٹا سا خیال کلام میں سے آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آج فسح بھی ہے، ایک طرح سے شام کے وقت سارے ہی کلیسیاؤں میں جو ہے وہ عشائر پانی کی عبادت جو ہے وہ کی جائے گی، اور یہ اس یاد میں ہے جب خداوند یسوع مسیح نے آخری فسح اپنے شاگردوں کے ساتھ کھائی، اور اس فسح کو جب مناتے ہوئے یسوع مسیح تو یہودی سیاق و سباق میں اس عید کو خداوند نے اپنے شاگردوں کے ساتھ منایا، اور شاگردوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ خداوند اس فسح کے معنی بالکل تبدیل کر کے رکھ دے گا، اس کے اب میننگ ہمارے لیے کیا ہوں گے۔ اور اس میں جو وہ عید مناتے تھے، وہ جو فسح کھاتے تھے، وہ یقیناً بنی اسرائیل کی ملک مصر میں سے نکلنے کی یاد میں، اس غلامی سے جس میں وہ رہے، اور خدا نے کس طور سے ان کو جو ہے وہ نکالا، اور اس کو وہ ہر سال سیلیبریٹ کرتے تھے، اس کو وہ مناتے تھے، اور اس کو مناتے وقت وہ بہت چیزوں کا دھیان رکھتے تھے کہ ہم نے اس کو کیسے منانا ہے، اس عید کو، اس فسح کو۔ اور خاص طور سے ان کے لیے یہ تھا کہ وہ کوئی فروٹ لیتے جس میں انار ہے، سیب ہے، کھجوریں ہیں، ڈیٹس۔ اس فروٹ کو کیا کرتے تھے، ان کو آپس میں وہ مکس کرتے تھے، پیسٹ بناتے تھے، تو وہ بھی فسح کے اوپر رکھتے تھے جب وہ اس کھانے میں شریک ہوتے تھے۔ تو اب اس پیسٹ سے وہ کیا ہے، ان کو یاد آتی تھی اپنے آباء و اجداد کی کہ وہ ہمارے جو باپ دادا تھے جب وہ مصر کی غلامی میں تھے تو وہ وہاں پر گارے سے اینٹیں بناتے تھے، جو مصری ان پر ظلم کرتے تھے، ان سے بیکار لیتے تھے، ان سے ساری لیبر کرواتے تھے۔ تو وہ اس پیسٹ کو بھی ان کے لیے بڑا ضروری تھا کہ وہ اس کو رکھیں اس پر تاکہ اس کو یاد کریں۔ وہ پھر کچھ پانی لے لیتے تھے، پانی میں نمک ملا کر اس کو رکھتے تھے، پیتے تو نہیں تھے لیکن یاد کرتے تھے کہ یہ کیا ہے، وہ آنسو ہیں ہمارے دکھوں کے جو ہمارے باپ دادا نے بہائے غلامی میں، جب مصری ان کو مارتے تھے، ظلم کرتے تھے، تو ان کے کس طرح سے چیخو پکار ہوتی تھی، اس غلامی میں کرہاتے سے ان کے آنسو بہتے تھے، تو وہ اس کو جب ٹیبل پر رکھتے تھے تو اس کو بھی یاد کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کے کس طرح سے آنسو بہے، اور ان چیزوں کو دیکھ کر خدا کی شکر گزاری بھی ان کے ذہن میں تھی کہ خدا نے ہمیں اس غلامی سے جو ہے وہ نکالا۔ لیکن اس میں دو بڑے اہم انگریڈینٹس تھے، ایک تو بے خمیری روٹی، جس کی طرف میں ابھی تھوڑی دیر میں آنا چاہتا ہوں۔ اب یہ تھا کہ خدا نے ان کو بتایا، خروج کی کتاب اس کا 12واں باب 15 آیت سے آنورڈ پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا خدا نے ان کو خاص حکم دیا کہ 7 دن تک 7 days، یعنی پہلے مہینے کی 14 تاریخ شروع ہوتا ہے اور اگلا پورا ہفتہ، وہاں سے لے کر انہوں نے اپنے گھر میں کوئی خمیر نہیں آنے دینا، بے خمیری روٹی کھانی ہے، unleavened bread۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی یاد رکھنا تھا کہ جس گھر میں خمیر ہو اس میں اگر وہ بنائیں گے تو ان کے لیے یہ فسح جو ہے وہ ایک طرح کی ناپاک ہو جائے گی، یا وہ اس کو کھا نہیں سکیں گے۔ تو یہ ان کے لیے بہت ضروری تھا کہ یہ روٹی اس گھر میں پکے جس میں کوئی خمیر نہیں ہے، اور یقیناً اس کی جو ہے وہ بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت خدا نے کہا کہ تم نہ خمیر لگانا، کیونکہ جب خمیر لگاتے ہیں تو آٹا کیا کرتا ہے، پھولتا ہے، اس کو وقت چاہیے، رائس ہوتا ہے۔ جب نان کھاتے ہیں نا
تو نان کو خمیر لگا ہوتا ہے اس لیے وہ پھول جاتا ہے. جس میں خمیر نہیں ہے وہ پھولتا نہیں، رائز نہیں ہوتا، تو اس کو وقت چاہیے. تو خدا نے ان کو کہا بھی کہ تم نے نکلنا ہے تیزی کے ساتھ، تو اس لیے. لیکن بعد میں خدا نے یہ حکم کیا کہ اس کو یاد کرنا کہ کس طرح سے تم ملک مصر سے نکلے. تو وہ اس کو جو ہے وہ یاد جو ہے وہ کرتے تھے. تو اس اعتبار سے ان کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ وہ بے خمیری روٹی جو ہے وہ اس کو کھائیں 7 دن تک. اور یقیناً ان کے لیے جو برا تھا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا، جو ذبح کیا گیا، جس کے خون کے وسیلے سے ان کو جو ہے وہ مصر کی غلامی میں، ان کے تو پہلوٹے مرے لیکن اسرائیل کے نہیں. یہ تھا کہ ان کو رہائی خدا نے کس طرح سے اس کے وسیلے سے دی. لیکن بنیادی طور پر میں یہاں پر خاص طور سے پالوس کن الفاظ کی طرف آپ کی توجہ اور اپنی بھی دلانا چاہتا ہوں. وہ یہاں پر یہ تو یہودی جو تھے وہ تو اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے کہ بے خمیری روٹی کیا ہے فسح کے اوپر. اور وہ کہتا ہے کہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا ہے. لیکن جو غیر قوم سے مسیحی آئے کرنتھس کی کلیسیا میں، اس وقت جب پالوس ان کو یہ خط لکھ رہا ہے، وہ اس کو کیسے سمجھتے، کیسے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے، کیونکہ وہ تو عید فصح نہیں مناتے تھے، وہ یہودی نہیں تھے، لیکن وہ تو مسیح میں آئے. اور یہودی مسیحوں کے لیے تو جب یہ تھا تو وہ ایک دم سے اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے تھے کہ اس کے کیا معنی ہے. لیکن وہ اس سے آگے لے جاتا ہے اس کے ریئل میننگز، جو جس طرح سے مسیح خداوند نے اس روٹی کو، جو بے خمیری روٹی اس فصح اس نے کہا وہ میں ہوں، I am the bread، میں وہ روٹی. اور پھر جو وہ شیرہ تھا خداوند نے کہا کہ یہ میرے خون میں نیا عہد ہے. تو خداوند نے بھی اس کی بالکل معنی جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیے، جو اس وقت یہودیوں کے لیے تھے. اور شاگرد تو حیران بھی تھے بہت کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ روٹی جو ہے میں ہوں اور یہ شیرہ میرے خون میں نیا عہد ہے. تو اس کو وہ لگتا ہے کہ شاید اس وقت سمجھنے سے قاصر تھے، لیکن مسیح کے جی اٹھنے کے بعد، مسیح کی پوسٹ ریزریکشن میٹنگز میں بعد میں وہ ساری صورتحال کو سمجھ پائیں کہ مسیح کے کیا مطلب تھا، اس کے کیا معنی ہے. اور پالوس رسول یہاں پر پہلے گرنتھیوں کے خط میں اس کو جو ہے وہ واضح کرتا ہے بھی اب یہ خمیر ہم مسیحی جو ہیں ہم اس کو کیسے سیلیبریٹ کریں اس فصح کو. How do we celebrate it؟ اس نے امیج، تصویری زبان وہی استعمال کی، خمیر، کہ یہ خمیر جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ گندے ہوئے آٹے کو کیا کرتا ہے، اس کو خمیر کر دیتا. لیکن اب اس خمیر کو وہ سمجھنے کی بات ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے فصح کے اوپر، لیکن جب ہم اس فصح پر، اس ٹیبل پر آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کس خمیر سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. یہاں پر وہ دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے. کہتا ہے کہ آؤ ہم عید کریں نہ پرانے خمیر سے. اب پرانا خمیر ہے کیا؟ ساتھ ہی وہ اس کو الیبوریٹ کرتا ہے، اس کو ان پیک کرتا ہے، اس کو کھول دیتا ہے ہمارے لیے. ہمیں کوئی اس میں اس کی تشریح کی کوئی بہت ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی اسکالر کوئی کامنٹری ہمیں بتائے تو ہم سمجھے کہ یہ خمیر کیا ہے پرانا. وہ کہتا ہے پرانا خمیر کیا ہے؟ نہ بدی اور نہ شرارت. اس کی ایکسپلینیشن ہے، اس کو اس نے ایکسپلین کیا ہے، اس کو اس نے واضح کیا ہے کہ what is this، کہ یہ ہے کیا. تو اس کو وہ یہاں پر بیان کرتا ہے کہ یہ جو پرانا خمیر ہے، اور انگریزی کے جو کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹائپس آف بیڈ تھنگس، میلس کا ورڈ جو ہے وہ، اور پھر وکڈنس یا شرارت.
اگر پالوس کہتا ہے کہ اگر یہ ہماری زندگی میں ہے تو واٹ از دس، یہ خمیر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر وہ اس کو کہتا ہے یہ پرانا خمیر ہے، پرانا ہے، یعنی اس کے ساتھ ہماری پرانی انسانیت، جس کو ہم کہتے ہیں ہماری پرانی جو اولڈ سنفل نیچر ہے وہ جڑی ہوئی ہے، وہ اگر ہماری زندگی میں کام کر رہی ہے تو ہم کس طرح سے کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم برے کے خون کے وسیلے سے دھوئے گئے ہیں، پاک کیے گئے ہیں؟ تو یہاں پر پالوس رسول اس کو بہت واضح کرتا ہے، اور یہودی تو 7 دن تک خمیر نہیں بھی اپنے گھر میں لانا، اس گھر کی روٹی ہوئی اس میں کہیں کونے میں پہلے انہوں نے صاف کرنا ہے، سارا گھر صاف کرنا ہے، کہیں تھوڑا سا بھی نہ رہ جائے خمیر۔ خاص کر جو فریسی تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کو بہت چیزیں جو کلیئر تھی کہ یہ فسح میں جو روٹی لائی جائے گی جس کو ہم کھائیں گے، اس میں اس گھر میں بھی کسی کونے میں بھی خمیر نہ ہو جہاں پر یہ پکائی جائے۔ اس حد تک وہ محتاط رہتے تھے۔ پالوس کہتا ہے کہ تم اس کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہو؟ ہاؤ ڈو یو سیلیبریٹ دس؟ پرانے خمیر کے ساتھ؟ تو پھر وہ چیلنج کرتا ہے، کہتا ہے کہ بدی شرارت کے خمیر سے بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے۔ یہاں اس نے جو ہے وہ 2 چیزوں کو خاص کر سنسیریٹی اور ساتھ جو ہے ٹروتھ، سچائی۔ اب اگر ان دونوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ان کا تعلق ہے پیور تھنگز کے ساتھ، جس میں صاف، شفاف، پیور، جس میں کوئی آمیزش نہیں ہے، جس میں پورے طور پر خالص پن ہے۔ There is no impurity، اس کے اندر کوئی بھی امپیورٹی جو ہے وہ نہیں ہے۔ پالوس کہتا ہے کہ ایسے ہمیں سیلیبریٹ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ تو اگر ہم اس کے پاس آتے ہیں، اور دیکھیں بہت دفعہ چرچز میں ہم اس کو بہت دفعہ بنا کے لوگ اس کو ایک رسم، ایک ٹریڈیشن ہے، ایک عادت ہے، آئے لی کھائی۔ کسی چرچز میں اگر ہم اس طریقے سے سیلیبریٹ نہ کریں تو لوگ کہتے ہیں ہماری ڈینومینیشن کے طریقے سے آپ نے اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا، اس لیے ہم اس میں شریک ہی نہیں ہوا۔ بہت دفعہ ہم نے اس کو اپنے مریب کیمپس میں اس کو آبزرو کیا ہے، بہت سارے لوگ نہیں لیتے، انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے جس طرح سے سیلیبریٹ کرتے اس طرح سے نہیں سیلیبریٹ کیا۔ ایک دفعہ ہم نے خواتین کو یوز کر لیا کہ وہ تقسیم کریں، تو بہت سارے لوگ، ایون کہ خواتین خود ہی اوفینڈ ہو گئی، مرد نہیں صرف خواتین خود۔ میں نے کہا آپ نے کیوں نہیں سیلیبریٹ؟ کہتے نہیں آپ نے وہ ان کو خواتین سے کہا کہ وہ ڈسٹریبیوٹ کریں۔ تو میں کچھ تھوڑا سا مجھے جھٹکا بھی لگا، میں نے کہا کہ خواتین ہی خود اس چیز کو جو ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ what are their views، اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب ہے it's much more than that۔ ٹریڈیشن، طریقہ کار، کیسے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، it doesn't matter۔ اس کے اندر جو سچائی ہے، پالوس کہتا ہے کہ اس کو کیا کہتا ہے کہ ہمارا بھی فسح جو ہے وہ قربان ہوا۔ اور بہت سارے لوگ سوچیں کہ کیا جی پالوس ایز اے یہودی ہوتے پھر یہودی عید کوئی منا رہا ہے؟ تو یہاں سے ہمیں ایک کلو ملتا ہے کہ وہ اس کے معنی سمجھ کے آیا کہ وی ایز دا کرسچنز، ہم بطور مسیحی ہم نے اس کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا ہے، اور ہم اس کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو اگر ہمارے اندر پرانا خمیر ہے جس میں امپیورٹی ہے لائف کی، اگر ہم اس کو نہیں نکال پاتے تو پھر آپ اس کو کپ سے سیلیبریٹ کر لیں، گلاسوں سے کر لیں، ڈبو کے کر لیں، کسی کو ہم آج کل ڈفرینٹ طریقے سے لوگ سیلیبریٹ، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا ہماری زندگی میں کوئی اثر ہے اگر ہم اس کے حقیقی معنوں کو نہیں سمجھتے؟ مسیح خداوند نے کہا یہ میرا بدن ہے،
اسے لو اور کھاؤ۔ اگر ہم اس کو حقیقی طور پر سمبل اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ روٹی ہے کیا، اس طرح سے ہم مسیح کے بدن میں شریک ہو جائیں۔ مسیح کا بدن کیا ہے؟ از پیور، از ہولی۔ ہم کیسے اس میں انٹر ہو سکتے ہیں، اس میں شریک ہو سکتے ہیں ود امپیورٹی؟ اگر ہمارے اندر جو ہے وہ پیورٹی نہیں ہے، صاف دلی نہیں ہے۔ اور یہ شاید ہم اپنی قوت سے نہیں، لیکن اس نے ہمیں اپنا خون بھی تو بہا دیا نا، ہمارے صاف پاک کر دیا، تاکہ ہم اس کے بدن میں، اس کی زندگی میں داخل ہو سکیں۔ اس کو وہ جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ نہ بدی شرارت سے، بلکہ وہ کہتا ہے بے خمیر روٹی کون سی ہے؟ صاف دلی سے اور سچائی کے ساتھ، پیورٹی کے ساتھ۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہم نے پوز کرنا ہے اپنے آپ کو کہ میں بہت اچھا ہوں، بلکہ جب ہم آئیں اس کے پاس، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمیں سارے گناہوں سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اس کا خون، اس کا لہو جو ہے وہ کس طرح سے ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے۔ یہاں پر میں اس کو گرامر کو دیکھ رہا تھا، خاص کر 8ویں آیت، تو یہاں پر پریزنٹ ٹینس استعمال ہوا، اور گریک کا جو پریزنٹ ٹینس ہے اس کا مطلب ہے کنٹینیوس، جاری رہنے والا عمل۔ تو اب یہ جو کہتا ہے کہ یہ جو ہم نے اپنی زندگی کو پاک اور صاف کرنے کا عمل ہے، یہ صرف وہی نہیں جب ہم نے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، نو نو نو، اٹس دی کنٹینیوس پروسیس۔ اس کو لینے کے بعد 24 گھنٹے وہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگی جو ہے اس خمیر سے پاک رہے اور جاری رہے عمل، کہ بعد میں بھی یہ نہیں ہے اس کو سیلیبریٹ کیا تو پھر اس سے ہم کیا بنتے ہیں؟ ہم صرف کچھ وقت کے مسیحی بنتے ہیں۔ یعنی جب چرچ میں آئے تو لوگوں کو، کئی دفعہ میں نے اس ٹریڈیشن کو بھی دیکھا، لوگ جلدی سے توبہ شوبہ کر رہے ہوتے ہیں، یس اینڈ دین دے گو آؤٹ، پھر وہی زندگی۔ کیا کہتا ہے کہ کلوسیوں کا خط کے پڑھے تو وہاں پر جو اس نے لینگویج استعمال کیا، کہتا ہے کہ پرانا لباس اتار دو اور نیا جو ہے وہ پہن لو۔ پرانی انسانیت کو اتارنا، نئی انسانیت کو پہننا۔ یہاں پر ہے کہ اس خمیر کو اپنی زندگی سے نکالنا اور بے خمیر ہو جانا، پاک ہو جانا سچائی کے ساتھ، صاف دل ہو جانا۔ تو اس کو پالوس نے ہمارے لیے ایلیبوریٹ کیا کہ اب ہم اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اس طرح ان میننگز کو اس طرح سے اس پر اسٹیبل کے پاس نہیں آتے تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک جوس ہے اور ایک ویفر ہے، روٹی ہم روز بھی کھاتے ہیں، ایسے اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے۔ جب ہم ابھی تک ہماری زندگی کے اندر امپیورٹی ہے، خمیر ہے، شاید یہودی بڑے فکر مند رہتے تھے 7 دن تک ہم نے بے خمیر رہنا ہے، لیکن یہاں اس نے ہمیں 7 دن کے لیے، کچھ وقت کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں اس میں ہوتے جانا ہے، پاک اور صاف ہوتے جانا ہے۔ یہ بلاوا ہے 24 گھنٹے، اور یہ چیلنج بھی ہے کہ آج ہم جب ان انگریڈینٹس کے پاس اس فضا میں جو ہمارے خداوند کی فضا ہے، جب اس میں شریک ہوں تو یہ ہمارے ذہنوں میں رہے کہ کس طرح سے ہمیں اس کے حضور جو ہے وہ آنا ہے۔ اور آج موقع ہے، یہ ریمائنڈر ہے ہمارے لیے کہ ہم ہر طرح کا خمیر اپنی زندگی سے، بدی کا، شرارت کا، جیلسی کا، حسد کا، ایک دوسرے کے ساتھ جو رائیولری ہے، ایک دوسرے کے بارے میں سوچ ہے، اپنے کولیگس، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں، اپنے چرچ میں، بہت سارے ہمارے کانٹیکٹس کے اندر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم کیسے اس کو سیلیبریٹ کریں۔ اگر یہ نہیں ہم سمجھتے تو پھر یہ ایک رسم ہی ہے، اور یہ رسم ہم کر رہے ہیں، شاید کرتے رہیں گے، اس کے حقیقی معنی تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے، اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اور پالوس نے اس کو بالکل واضح
کر دیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آؤ ہم عید کریں، آؤ ہم سیلیبریٹ اس کو کریں۔ اور کیسے؟ نہ پرانے خمیر سے، اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی پیغام روٹی سے۔